اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز سے بچا کیسے جائے. All of us know the problem, but what is the solution? The solution to us is that legally we have been doing whatever best we could. جہاں کہیں بھی ہم ان ساری چیزوں کو پاتے ہیں یا کسی شخص کی پناہ میں یا کسی شخص کے پاس اس کی گاڑی گھر کہیں بھی پاتے ہیں تو we take necessary departmental action جو کہ قانونی جواز اس کا بنتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا سری نگر پولیس نے پچھلے 2-3 سالوں سے بڑی خاص مہم چلائی ہے. جو ہمارے ریسپیکٹڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیں یا جو ہمارے آئی جی سر یہاں پہ ڈی آئی سر ایس پی صاحب ہیں ان کی طرف سے there are hard and fast directions that this cannot be tolerated. Whosoever is involved in irrespective of caste, color or sex, they have to be taken to the legal task, and certainly it has been. We have been doing it. آپ نے اکثر و بیشتر آج کل اخباروں میں پڑھا ہوگا یا مختلف نیوز پورٹلز پہ پڑھا ہوگا کہ پراپرٹیز اٹیچ ہو رہی ہیں. جتنی بھی پراپرٹی اس شخص کے جو بھی ان منشیات کے فروغ میں ان کے استعمال میں پایا جاتا ہے, جتنی بھی پراپرٹیز اس نے جمع کر رکھی ہیں ان کو سیز کیا جاتا ہے. اور ابھی تو حال فی الحال میں ان ساری پراپرٹیز کو جو اسے بنائی گئی ہیں ان کو ڈسمنٹل بھی کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہاں کا بتا دوں کہ پچھلے سال جب میں یہاں تھا تو ہمیں ایک پختہ ثبوت ملا کہ ایک شخص جو کہ ہمارے ہی محکمے سے تھا اس استعمال میں پایا گیا ہے. اس کو ایک تو ایف آئی آر رجسٹر ہوا اور اس کے بعد اس کو نوکری سے ڈسمس کر دیا گیا. زیرو ٹالرنس مینز زیرو ٹالرنس. اٹ ہیز ٹو بی اکراس. آج کل گورنمنٹ کا اتنا اسٹرانگ رویہ ہے اس کے خلاف اور اتنا اسٹرکٹ رویہ ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم اس تجارت میں یا اس کی خرید و فروخت میں پایا جاتا ہے تو اس کی قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے. ڈیسپریٹ سچویشنز نہیں ڈیسپریٹ میجرز. آج کل کے وقت میں کیا ہونے لگا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے ان کو تارپین تیز کرایا جاتا ہے. ان کو جو آیونکس پہلے آتا تھا وہ بریڈس میں سینڈوچ کرا کے وہ کھانا شروع کرتے ہیں. وہ ٹار کو لیک کرتے ہیں, ٹربنٹائن آئل کو لیک کرتے ہیں, وہ انجیکشنز کرتے ہیں. ابھی پرسوں 2 دن کی بات ہے ہمارے ایس ایچ او لال بازار شام کو گشت پہ نکلتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے آفس آتے ہیں, راج صاحب کے آفس جاتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ جناب اس ایریا کی طرف آپ کا تھوڑا سا دھیان بڑھنا چاہیے, اس ایریا کی طرف ہے. تو وی لسن ٹو دی پیپل. تو ہماری جو پیٹرولنگ ہوتی ہے حسب ضابطہ وہ ادھر کی طرف چل جاتی ہے. ابھی حال فی الحال میں یہ آپ کے ایس ایچ او صاحب ایک علاقے میں شام کو دورہ کر رہے تھے تو شام کو 2 بائکیں ان کی طرف آ رہی تھی. دو بھیا واہن ان کی طرف آ رہے تھے. تو جب وہ ان کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے روکنے کو کہا. وہ بھاگ گئے, گاڑیاں ادھر چھوڑ دی اور بھاگتے بھاگتے ان کے ہاتھ سے وہاں سرنج اور وہ اسپون اور شاید وہ لے کر گر گئے. بچاؤ قانونی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا کام گھر میں شروع ہوتا ہے. جہاں پہ جتنے بھی والدین حضرات آئے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب شام کو ان کا بچہ گھر آتا ہے تو اپنے گھر سے پوچھیں کہ آپ کو کسی نے بلی تو نہیں کیا, اسکول میں تنگ تو نہیں کیا, ڈرایا تو نہیں, دھمکایا تو نہیں. پہلے وقت میں شاید اتنا نظریہ نہیں تھا کہ ہم انسانوں کی خامیاں ڈھونڈتے تھے. آج کل یہ بھی بچوں میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ اگر وہی ان کو یہ بھی بولے کہ آپ موٹے ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ ویری نیگیٹو مینر. تو آپ اپنے بچے سے شام کو بات کیجیے, اس کو بتائیے 4-5 منٹ نکال کے کہ آپ کو کوئی بلی تو نہیں کرتا ہے. آپ کو اسکول میں کسی نے کوئی ایسی چیز کھانے کو تو نہیں دی جو آپ کو ہم نے گھر میں ٹفن میں نہیں دی. فار ایگزامپل اسکول میں کوئی کبھی چوئنگ گم کھلاتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ پیپلز ہیں, ان سے کنسنٹریشن زیادہ بڑھتی ہے, آپ کو بڑی پڑھائی میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو سرٹنلی دے اسٹارٹ گیٹنگ ایڈکٹڈ. چھوٹا بچہ ہے پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. یا جیسے اگر آپ نے ٹرین میں کبھی سفر کیا تو گھر والے جاتے جاتے پہلے یہی بات بولتے تھے کہ کوئی بھی انجان ویکتی یدی کوئی بھی چیز آپ کو کھانے کی دیتا ہے تو نہیں کھانا, وہ بے ہوش ہو جائیں گے آپ. تو وہی ساری سویدھائیں گھر میں رہتی. آپ جائیے اپنے بچوں کا گھر میں بیگ کھولیے اور اسکول بیگ کو اس کے ایبسنس میں بھی دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر کیا ہے. جب پہلے ٹائم ہوا کرتا تھا تو ہم اکثر
جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو والدین سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے بیگوں میں دیکھو کہ کتابیں ہی ہوتی ہیں کہ شام کو کوئی آپ کا خیر خواہ یا آپ کا دشمن جہاں کوئی اس میں پتھر بیچ کے آپ کے اسکول بچے کو کہیں بیچتا ہے اور کسی اور کام میں لگا دیتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی کتابیں آ کے دیکھ لیجیے, فلپ کیجیے. کچھ لوگوں نے کتابیں بیچنا بھی شروع کر دیا ہے اس چیز کے لیے, تو وہ بھی آ کے دیکھ لیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کا پیر گروپ دیکھیے, اس کو بتائیے آپ کے دوست کون ہیں, اور کوشش کیجیے اس کے دوست کو بھی جاننے کی, ان کے پیرنٹس کو بھی جاننے کی. جب پیرنٹ آپ اس میں انٹریکٹ کریں گے تب اس دوست کو بھی اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے والدین ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ممکنہ طور پر یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے, یہ اہم ممکن ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو میرے والد کو ان کے والد آخری شام تک بتا دیں گے. یہ بھی کرنا ہے. تیسرا, آج کل یوز اینڈ ابیوز آف ڈرگس آپ کو کہیں دور جا کے نہیں پڑھنا ہے. آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آتا ہے, یوٹیوب پہ, انٹرنیٹ پہ اتنی ساری چیزیں اویلیبل ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی بنا سکتا ہے خود. تو وہ بھی آپ دھیان رکھیے کہ آپ کا بچہ جو سرچ کر رہا ہے فون پہ وہ کیا کر رہا ہے, کس چیز کو دیکھ رہا ہے. میں آج ٹائمز آف انڈیا کا پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک شاید یو ایس میں ہی 2 مرڈر ہوئے ہیں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے. جس شخص نے وہ کیے ہیں اس نے چیٹ جی پی ٹی کو ہی پوچھا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے, اور وہ پکڑا بھی گیا اسی لیے کہ اس کے فون کو سرچ ہوئی اور وہاں پہ پایا گیا کہ اس نے یہ سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے تھے. تو دس از the inflow of the information and the inflow of the technology that you use them for good or bad, وہ آپ کے آپس تک ہے. بٹ بہتر یہی ہے کہ ایک سپرویژن کے تحت یہ گھر میں بھی ہوں. اب جب یہ اسکول میں آتے ہیں تو اسکولوں نے اب ایک کام کیا ہے, انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں, انہوں نے وارڈ ٹیچرز رکھے ہیں, ہاؤس ٹیچرز رکھے ہیں. اب آلموسٹ اتنی سرویلنس بڑھ ہی گئی ہے اسکولوں میں کہ یہاں پر کم سے کم ممکنہ طور پر کوئی بھی ایسی کوشش اندیکھی نہیں جائے گی. اسکولوں میں اساتذہ صاحبان کو اس عمر کے جو بچے ہیں جو 15 سے 20 کے قریب ہیں, یہ شاید وہ عمر ہے جہاں پہ انسان کافی شوقیہ طور پہ بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جب یہاں بات کر رہے تھے ایک بار تو ایک شخص, ایک چھوٹا بچہ ہے, اس نے کہا کہ سر میں نے آلموسٹ جتنے بھی ڈرگس تھے ان کو ٹرائی کیا ہے تو لیکن میں نے سب چھوڑ دیے ہیں. Now I am clean. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ہم اٹھے, گھرے بلایا, بٹھایا, چائے پلائی, پھر اس نے اسٹوری سنائی. کہا کہ سر جب میں نے یہ چھوڑے تو جو میرے ساتھ لڑکے کرتے تھے, جب میں نے ان کو کہا چھوڑنے کے لیے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم چھوڑیں گے. تو ایک بار کیا ہوا کہ میرا بھانجا تھا, وہ 8 سال کا تھا, وہ کہیں سے جا رہا تھا تو اس کو راستے میں ان میں سے ایک لڑکا ملا. اس نے کہا کہ یہ 100 روپے لے لے, 50 روپے کی چاکلیٹ کھانا, اور جب واپس آئے گا تو میں بتاؤں گا باقی کیا کرنا ہے. تب جب اس نے 50 روپے واپس آئے, کہا یہ 50 روپے جیب میں رکھ, جو یہ میں چیز دے رہا ہوں یہ تو جا یہ فلانی کو دے دینا. اور وہ چیز کیا تھی وہ آپ بھی سمجھ گئے. کہا کہ جب یہ چھوٹا بھانجا 8 سال کا بچہ, آپ سوچ لیجیے کہ میکنگ an 8-year-old to do something, to do transportation for you, اب no one can go. کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں گھر آیا, میں رونے لگا, میں سب تھوڑا کہ یار یہ دیکھو ویسے اپنے کر رہا ہوں. تو اس نے تہیہ کیا تھا کہ one whosoever would be involved in it, he will try from his part to help them to come out of it clean. Second, to inform the respective families so that they can take the corrective measures at a proper time. اور اس کے بعد to take the help of the legal authorities in weeding out this from the society. So ایک collective effort کی ضرورت ہے, ہم سب کے جاگرک ہونے کی ضرورت ہے, ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں چلنا ہے. Then only we can find some solution to this problem. Least to say کہ ابھی یہ ویسا رہا نہیں ہے کہ کسی ایک جنس اسپیسیفک رہا ہے یہ, یا ایک ہی سیکس کے ریلیٹڈ ہے یہ, نہیں. Both the sexes are involved in the drug abuse now. As much as 50% you could say, roughly. I was reading early in the morning that almost 8% of the population of Jammu and Kashmir is into the drugs, which sums out to some 10 lakh people. تو اس عمر میں ان بچوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کا دائتو ہے. And I assure you that from our part, whatever possibly we could do, we are doing it. Coming over here, making you understand the technicalities or the legalities of it, probably is not going to suffice the purpose. But coming here, at least assuring you that آپ میں سے جب بھی کوئی ہمیں فون کرتا ہے, کہیں کا بھی بتائے گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں پہ آ کے کہ اس کا نہ ہم نام بولیں گے, نہ ہم اس کا موبائل فون کسی کے ساتھ شیئر کریں گے. بٹ ہاں
اس میں ایک ریسپانسبلٹی آپ کی یہ بھی ہے کہ یہ چیز ضد پہ، تضاد پہ، پسند اور ناپسند پر بھی نہیں ٹکی ہونی چاہیے کہ مجھے فلاں کا بیٹا پسند نہیں ہے تو چلیے اس کو بھیج دیتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ہم کسی والد یا والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا ہے تو ایٹ فرسٹ ان کو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ دنیا سے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے. if someone is trying to correct some aspect of your ward, of your child, at least you should be grateful to him. کہ آج کی دنیا میں کوئی آپ کے بچے کا بہتر چاہتا ہے، اس کا اچھا مستقبل چاہتا ہے، تو we should be grateful to them rather than being annoyed with what they say. ہاں برا لگتا ہے سننا، but if it is for the good، عادتیں وقت پہ بدل دی جائیں تو بدعتیں نہیں بنتی ہیں. I was reading a short story. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو جب آپ اسکول میں آتے ہیں آپ کو استادوں کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو سونپ دیا جاتا ہے یہ سوچ کر کے آپ وہ اس کریٹیوٹی کو ایک شیپ دیں گے. ایسی عمارات رکھتے ہیں، ایسے اساتذہ کرام رکھتے ہیں جن کا بول چال، جن کی انگریزی اردو اتنی خوبصورت اور اتنی بہتر ہے کہ ہمیں بھی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کینگ آسان. میں ان بچوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز انڈرسٹینڈ، آپ کے استاد سے اور آپ کے والدین سے آپ کے لیے نہ بہتر کوئی سوچ سکتا ہے، نہ آپ کے لیے کوئی بہتر کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی بہتر چاہ سکتا ہے. آپ کا سفر بہت لمبا ہے، آپ اپنا مقدر، اپنی تقدیریں خود سنبھالیے. علامہ اقبال صاحب کا ہی ایک شعر ہے کہ تو اپنی سرنوشت از اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. Your destiny is for you to be written. It is planned completely. اب وہ کیسے لکھنی ہے اس کے لیے آپ کے استاد بیٹھے ہیں. They will make you work that. We all present here wish to see you at the highest levels of today and tomorrow. You are the future. So let this future be bright. Let this future generation enlighten us and make us more proud and more privileged. Thank you so much.